سردار مسعود صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور سب سے پہلے اسی نقطے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو پاسبل سولوشن ہے فلسطین کا وہ کیا ہے، کیا امکانات ہیں، اور مسلمان ملکوں خاص طور پر پاکستان کا اگر ذکر کیا جائے تو پاکستان کا اس کے اندر کیا رول؟ بہت بہت شکریہ اس جامع تعارف کا، اور میں یہ کہوں گا کہ جو فلسطین کا مسئلے کا حل ہے یا غزہ میں جو جنگ بندی کے سلسلے میں جو اقدامات کیے جانے چاہیے اس کا نقشہ پہلے سے جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ اسٹیو وٹکاف جو صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہے مشرق وسطیٰ پہ، انہوں نے یہ جب 8 سربراہان حکومت، اسلامی سربراہان حکومت نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تو اس کے بعد انہیں پہلے غیر رسمی طور پر اور اب جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے اس کی کاپی۔ تو اگر وہ اہداف مکمل ہو جائے تو مسئلہ فلسطین حل کی طرف بڑھے گا۔ مثال کے طور پر یہ فوری جنگ بندی اور مستقل جنگ بندی، دوسرا یہ ہے کہ یرغمالیوں کا واپس دے دینا، جو فلسطینی قیدی ہیں ان کا رہا کر دینا، اس کے علاوہ فلسطین کی ریاست کو ایک مقتدر ریاست کے طور پر اس کی نقشہ کشی کرنا، اس کی سرحدیں باندھنا، اور اسے اقتدار اعلیٰ کے ٹریپنگز دینا جس میں ایک جوائنٹ سیکیورٹی فورس کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور پھر یہ کہ یہ پابندی اسرائیل کے اوپر کہ وہ غزہ کے اندر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرے گا اور اس کے بعد وہاں غیر قانونی آباد کاری نہیں کرے گا جیسے کہ وہ پہلے مقبوضہ فلسطین میں کر چکا ہے۔ تو اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی کوئی لچک کا اشارہ دیا ہے۔ کل ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم ہونے کی اجازت دیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، یا ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، یا امریکہ اس کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اسرائیل اب مصر ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی فارمولہ آزمانے کی کوشش کی گئی تو وہ غزہ کے اوپر قبضہ کرے گا اور مغربی کنارے یا مقبوضہ فلسطین کو اپنی ریاست کے ساتھ ضم کر دے گا۔ یہ چیلنجز موجود ہیں۔ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا سر، جو جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم کا ذکر ہوتا ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہے؟ اس میں پاکستان کی ایک فورس شامل ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو عرب ممالک ہوں گے، کچھ خلیجی ریاستیں، مثال کے طور پر جو سعودی عرب ہے، اس کے بعد مصر، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کی فورسز شامل ہو سکتی ہیں۔ پاکستان اس سلسلے میں سب سے زیادہ تجربہ کار ہے، اس میں مشرق وسطیٰ میں اس کی فوجیں کہیں نہ کہیں سعودی عرب میں، اردن میں متعین رہی ہیں، اور پیس کیپنگ کا ان کا لمبا تجربہ ہے۔ یہ سیکیورٹی فورس ایک قسم کی انڈکلیئرڈ آرمڈ فورسز آف دا نیو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوں گی۔ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ٹونی بلیئر، سابق وزیر اعظم برطانیہ، ان کو عارضی طور پر انٹرم ٹرانزیشنل ایڈمنسٹریشن کا انچارج بنایا جائے گا غزہ میں، اور اس کے منفی اور مثبت رد عمل آ رہے ہیں، مثبت اسرائیل سے اور منفی فلسطینیوں سے اور پیلسٹینین اتھارٹی سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے رول کا ذکر کیا، تو پاکستان کا رول مرکزی اس وجہ سے بن گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے ذریعے جڑ گیا ہے، لہٰذا وہ ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف جو ہے، جیسا کہ آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے اس وقت تعلقات بہترین ہیں۔ پاکستان امریکہ کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، امریکہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہے، تو دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کے معاشی مفادات اور ٹیکنالوجیکل مفادات پاکستان کی معیشت سے وابستہ کر رہے ہیں، خاص طور سے کانکنی کے حوالے سے، اور وہ کانکنیون ریئر معدنیات کی جو پاکستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ آپ نے ذکر کیا اس میں لیتھیم موجود ہے، ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں، اینٹیمنی موجود ہے، نکل موجود ہے، اور جن ٹیکنالوجیز کا یا جن پروڈکٹس کا آپ نے ذکر کیا تھا ان میں سب وہ امریکہ کو شدت سے ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی چپ انڈسٹری کے لیے ضرورت ہے۔ اور اب تک جو ہے وہ چین کا اجارہ رہا ہے، یا کسی حد تک تائیوان کا اجارہ رہا ہے ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ، اور امریکہ ان کے اوپر انحصار کرتا تھا کلیتاً۔ اب انہوں نے جو ہے ایک آٹونومی کا راستہ اختیار کیا ہے، ٹیکسس میں اور کیلیفورنیا میں انہوں نے بڑے بڑے انٹرپرائزز بنائے ہیں، ان کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اس سلسلے میں پہلے ہی انیشیٹو لے چکا تھا۔ یعنی ہم چین سے سیمی کنڈکٹرز کے اوپر ایک معاہدہ کر چکے ہیں۔ جب میں امریکہ میں سفیر تھا تو جو ہماری پریزنٹیشنز ہوتی تھی اس میں ایک مرکزی نقطہ ہوتا تھا کہ اس فیلڈ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔
تو اس کی آج کل آپ فرویشن دیکھ رہے ہیں. اور اس وجہ سے مشرق وسطیٰ کا معاملہ ہو یا جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی ہو یا چین اور سیمی کنڈکٹر والی جو مارکیٹ ہے، سیمی کنڈکٹر والی جو مارکیٹ ہے سر، وہ بلینز آف ڈالر کی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ امریکی کمپنی آئیں گی اور پاکستان میں سیمی کنڈکٹرز وغیرہ میں انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیے، ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹلز. اس نے FWO کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. اس کی ابتدائی مالیت $500 ملین کے قریب ہے. اسی مہینے کے آغاز میں وہ ہوا تھا اور یہ ابتدائی رقم ہے. تو اس وجہ سے یہ مطلب یہ ہے کہ اگر جب وہ جس علاقے میں جاتے ہیں تو 3 جگہوں پہ جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، گلگت بلتستان میں، وزیرستان میں اور بلوچستان میں. تو اگر سب کچھ سموتھ چلتا ہے ان علاقوں میں تو پھر جو ہے یعنی ابتدائی طور پر آپ متعین کر لیں گے کہ آپ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہے یہاں بھاری مقدار میں یا کرٹیکل والیوم میں اسے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں بلینز کی بات نہیں ہوتی، ٹریلینز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ مطلب جو ہے کہ یہ اس میں سٹڈیز ہوئی ہیں. امریکہ نے سٹڈیز کی تھی دہشت گردی کی جنگ کے دوران افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے. تو یہ ان کے اعداد و شمار ہیں. اور اس میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ ہم بلکہ یہ بھی توقع کر رہے ہیں، جیسے امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں تیل کے یا شیل آئل کے ذخائر تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے گا اور ہاتھ بٹائے گا. صحیح ہے. بیرسٹر عمیر صاحب، آپ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کا رول، پہلے اس سے شروع کرتے ہیں، پھر بائی لیٹرلز کی طرف بھی چلتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مڈل ایسٹ میں جہاں تک سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بہت خوش ہیں. تو وہ ایک قسم کا اسلامک بلاک کو کلوزر لانے والی بات ہے. اور اس طرح کے معاہدہ انفارملی تو بہت عرصہ پہلے تھا، مگر اب اس طرح کا معاہدہ سائن ہونے سے یہ ہے کہ ایک باہمی ذمہ داری آ گئی. تو جو ہماری کمی بیشیاں ہیں وہ بہت حد تک سعودی عربیہ کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں. اب جہاں تک فلسطین والا ٹاپک ہے، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور اس کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائمنشن ہے. میں اسے اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایک فلسطین کی حکومت کو الٹانے کے لیے ایک رجیم چینج کی جا رہی ہے. یہ جو 21 نکاتی ایجنڈا دیا جا رہا ہے نا، دیکھیں کس نے پرابلم کاز کیا تھا. یہ برٹش راج کا پرابلم تھا جو چھوڑا گیا. آج ٹونی بلیئر کو ٹاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اس علاقے کا گورنر جنرل ہوگا. مطلب کس حیثیت سے؟ کیا فلسطینی مر گئے ہیں؟ کیا ان کے عوام کے کوئی حقوق نہیں؟ اور یہ وہ ٹونی بلیئر ہے جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام کے اوپر عراق کے اوپر حملہ کرنے میں ملوث ہے. ویسٹ لیبل کرتا ہے ایز وار کرمنل. تو ایک نیتن یاہو وار کرمنل سے آپ ریپلیس کس سے کرنے جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے وار کرمنل سے. تو آپ خود سمجھ لیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے اس خطے میں. تو میرے خیال سے پاکستان کو بڑا اسٹریٹجکلی سوچ کے اس معاملے کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں خالی آپ کے ساتھ پلان ڈسکس کرنے سے کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں بن جائے گا. 2 اسٹیٹ سولوشن آپریشنل ہونے کے لیے ایک فلسطین کی ٹیریٹری ہونی ضروری ہے. اگر آپ اس حالت میں غزہ میں خالی وہ تو پیس کیپنگ فورس بھی نہیں کہہ رہے، وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلائزیشن فورس چاہیے.